بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا نام خط میں کچھ ریڈنگ ہوا تھا اور کچھ بچا ہے، آج اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں یا ربی، اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میں اور میرا کنبہ اس سال فاقوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت 100 روپے کی اشد ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکوں اور ان میں بوائی کر سکوں اور نئی فصل کی کٹائی تک زندہ بھی رہ سکوں، کیونکہ ژالہ باری نے ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ لفافے پر پتے کی جگہ اس نے یہ الفاظ لکھے، یہ خط خدا کو ملے۔ اس کے بعد اس نے لفافے کو بند کیا اور غمگین دل کے ساتھ شہر کی طرف چل دیا۔ ڈاک خانے پہنچ کر اس نے ٹکٹ خریدے، لفافے پر چپکائے اور لفافہ سپرد ڈاک کر دیا۔ اس ڈاک خانے کے ایک ڈاکیے نے، جو خطوں کی تقسیم کے ساتھ ان کی چھٹائی کا کام کیا کرتا تھا، ہنستے ہوئے یہ لفافہ اپنے افسر کو پیش کر دکھایا۔ اپنی ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی تھی۔ پوسٹ ماسٹر خوش مزاج اور درد مند دل کا آدمی تھا۔ وہ لفافے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ ہنسنے لگا۔ کیوں؟ لیکن کہوں کے درمیان وہ ایک بارگی خاموش اور سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لفافے میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا، واہ واہ، کیا پختہ ایمان ہے۔ کیوں؟ اللہ خاطر ایمان ہے۔ کاش مجھے بھی ایسا ایمان نصیب ہوتا اور میں بھی ایسے ہی یقین کا حامل ہوگا۔ کیا بات لکھنے والے کی، جس نے ایک پختہ امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی، واہ واہ۔ پھر اس نے سوچا، ایسے پختہ ایمان اور امید کو پاش کرنا اچھا نہیں۔ اس نے اپنے ماتحتوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خط پڑھا جائے اور اس کو جواب دیا جائے۔ جب لفافہ چاک کیا اور خط پڑھا تب اندازہ ہوا کہ اس خط کا جواب کاغذ، قلم، دوات، روشنائی، دردمندی اور نیک دلی سے کچھ زیادہ کا طلبگار ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو ساری بات بتا کر چندے کی درخواست کی اور جو خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی۔ اس کے عملے نے ان کار خیر میں حسب توفیق ہٹ بٹا دیا۔ لینشو نے جس قدر رقم طلب کی تھی اتنی تو جمع نہ ہو سکی، پھر بھی اس کے نصف سے کچھ زیادہ کا انتظام ہو گیا۔ پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لینشو کا پتہ تحریر کیا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی، جس پر دستخط کے طور پر صرف اتنا لکھا تھا، خدا۔ اگلے اتوار کو پھر لینشو ڈاک خانے میں اور پوچھا کیا اس کے نام کا کوئی خط ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے لینشو کا خط اس کے حوالے کیا اور اس کار خیر کے انجام دینے پر ایک طرح کی خوشی محسوس کی۔ اس کے بعد دروازے کے دراز سے لینشو کی کیفیت دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوٹ پا کر لینشو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس کو تو جیسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ رقم تو اس کو ملنے ہی والی ہے۔ پھر جب اس نے رقم گن لی تو بگڑ گیا اور بڑبڑانے لگا، خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی اور نہ ان کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو میں نے ان سے خط کے ذریعے طلب کی تھی۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 100 روپے کے طلب کیے تھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اس بات کا اس کو یقین تھا۔ پھر کچھ سوچ کر ڈاک خانے کی کھڑکی پر گیا، کاغذ قلم طلب کیا، پھر خط لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی لکیریں بتا رہی تھی کہ وہ جملے بنانے کے لیے اپنے ذہن کو بڑی طرح ٹٹول رہا ہے۔ اسی کیفیت میں اس نے خط بمشکل پورا کیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر اسے لفافے میں بند کیا، پھر ٹکٹ خرید اور اس کو ایک زوردار مکے کے ساتھ بند کر دیا۔ پھر جیسے ہی خط لیٹر باکس میں گرا تو ڈاکیے نے فوراً ہی اسے نکال دیا۔ خط پڑھا گیا۔ اس میں لکھا تھا، یا ربی، جو رقم میں نے طلب کی اس میں صرف 70 روپے ہی ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔
لیکن اب باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیے، کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں۔